ہر بچہ تیرا دین پہ غالب نکلا، بڑی مشکل تیرا اصغر ابو طالب نکلا۔ بس وقت تمام ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلی کسی مجلس پہ بہتر طریقے سے آپ کے سامنے مکمل، بس ٹھیک ہے، بادشاہ کا ایمان پڑھیں گے، بادشاہ کا احسان پڑھیں گے، بادشاہ کی عظمت پڑھیں گے۔ جنگلوں میں گئیں تو ابو طالب کی بیٹیاں، قتل ہوئے تو ابو طالب کے بیٹے، چادر مانگتی رہی تو ابو طالب کی بیٹی۔ اس ابو طالب کا ایمان ڈھونڈ گئے جس کی پوتی یزید کے دربار میں خطبہ دیتی ہے، یہ جملے کہہ رہی تھی کہ میں اس خاندان سے ہوں جس پہ اللہ فخر کرتا ہے۔ یک رجب ہو گئی، یہ مہینہ اپنی اوائل میں، اپنی ابتدا میں بڑی خوشیوں کی راتیں لایا، لیکن جب اس کی 15 آئے گی پھر اس میں علی کی اس بیٹی کا دکھ ہے۔ اگر مجھ سے کوئی بندہ کہے کہ تو 1 گھنٹہ نہ پڑھ، 30 سیکنڈ میں ہمیں فاتح شام سنا، تو پھر عزت سننے والے چہرے ممبر پہ سامنے بیٹھے ہوئے، میں 30 سیکنڈ میں تمہیں عالیہ سناؤں۔ مدینے سے چلی تو بطول، مکے میں آئی تو جانشین رسول، کربلا میں 8 دن حسن بنی رہی، شام غریبہ کی رات عباس بنی، 11 محرم کو پھر علی بن گئی، پھر کربل سے کوفہ، پھر کوفہ سے شام، پھر شام کے بازار، 72 بازار، 144 گلیاں، 288 موڑ، 9 بار شرابی کے دربار میں پیشی، پورا 1 سال بغیر چھت والا زندان، شام سے رہا ہو کے پھر مدینے، مدینے سے قید ہو کے پھر شام، 6666 بھی ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آکے رو کے کہتی میرے اللہ اب زینب تھک گئی۔ اجرکم میرے اللہ تیرا دین بچ گیا، مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں بچا۔ میرے اللہ اب میں تھک گئی۔ بات سن، میرا مولا تمہیں شام لے جائے، بی بی کے شہر میں آسانی ہو، جو سیدہ کے حرم کی حفاظت کر رہے ہیں، شہزادیوں ان کی حفاظت کرے۔ آج بھی شام جاؤ، شام کے ہر موڑ پہ علی کی بیٹیوں کا استقبال شام والوں نے پتھروں سے کیا تھا نا۔ میرا مولا تمہیں شام لے جائے، ایئرپورٹ پہ اترو، بس سٹاپ پہ جاؤ، ریلوے اسٹیشن پہ جاؤ، بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ٹیکسیوں والے گاڑیوں والے ایک ہی آواز دے رہے، سیدہ زینب، سیدہ زینب، سیدہ زینب، ہے کوئی علی کی بیٹی کے سلام کے لیے جانے والا؟ اگلی صدر میں تمہارے ڈر سے روک دی تھی، جس شہر میں باغی کی بہن کہا جا رہا تھا آج وہاں سیدہ بی بی کے شہر کا نام زینبیہ، اپنی نگری پہ ہے۔ 28 رجب کو عبداللہ سے پوچھا تھا، عبداللہ ساری زندگی میں نے دلچسپی نہیں لی، مجھے بتا تو صحیح تیری کس کس ملک میں جاگیر ہے؟ عبداللہ کی آواز آئی، علی کی بیٹی میری یمن میں جاگیر، میری عراق میں جاگیر، میری مصر میں جاگیر۔ بی بی سننا چاہتی تھی کچھ اور، عبداللہ کی آواز آئی میری شام میں جاگیر، روکلی شام والی جاگیر مجھے دے دے۔
ہو سکتا ہے مجھے شام میں اپنا گھر بنانا پڑے. آج بھی تم شام جاؤ. جب بی بی کے شہر میں داخل ہو نا، چھوٹا سا شہر ہے بی بی کا، جو ہی آپ ایئرپورٹ سے جب بی بی کے حرم کی طرف جائیں گے، جب بی بی کا شہر شروع ہوتا ہے تو باہر ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے. اس بورڈ پہ جو عربی عبارت لکھی اس کا ترجمہ پڑھوں تمہاری ہر آنکھ سے آنسو نکلے. اس بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے: اے حسین کے زوارو، اے علی کے شیعو، زینب تمہیں خوش آمدید کہتی ہے. آؤ میرے باپے کے شیعو، تمہیں علی کی بیٹی خوش آمدید کہتی ہے. سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، مسلمانوں نے بھی علی کی بیٹی کا ایسے استقبال کیا جیسے بی بی آج اپنے زواروں کا استقبال. چند سال سے شام کے حالات کی وجہ سے چہلم کا رش کربلا چلا گیا، ورنہ چہلم کا مرکزی جمع ہوتا تھا بی بی کے پاس، کیونکہ بھائیوں کے پرسے بہنوں کو دیے جاتے. پچھلے دنوں ایک 16 بہنوں کے بھائیوں کے پرسے دیے جاتے ہیں. آج بھی شام میں بھائیوں کا پرسہ لے رہی ہے. پچھلے دنوں شام میں ایک مجاہد بڑا خوبصورت نوجوان تھا، چھوٹی سی اس کی عمر تھی، 20 نہیں تو 21 سال ہوگی. وہ بی بی کے حرم کی حفاظت کرتا ہوا شہید ہوا. جب اس کو گولیاں لگ گئی نا، اس کی میت اٹھانے کے لیے اس کی جیب میں کاغذ کا ٹکڑا نکلا. اس کاغذ کے ٹکڑے نے پوری دنیا میں ہلچل برپا کر دی. چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا تھا، اس میں اس کے سینے کے لہو کے چھینٹے تھے. جب انہوں نے کاغذ نکالا تو اس میں جو جملہ لکھا تھا، گھروں تک نہیں کفن تک ماتم کرو گے، اس میں لکھا تھا: مولا غازی مجھے معاف کرنا، میں تیری بہن کی حفاظت نہ کر سکتا. مولا غازی مجھے معاف کر دے، میری بڑی خواہش تھی. میں تیری بہن کی حفاظت نہ کر سکتا. حوصلہ. میں بازار نہیں پڑھوں گا، بازار پڑھوں یا میں مر جاؤں یا مجمع میں سے کوئی مر جائے. مقصد آنسو ہے نا. جو آئے ہو تمہیں تڑپانا مقصد نہیں، رلانا مقصد. رش ہوتا تھا بی بی کے پاس. بھائی جان جب بی بی کے پاس رش ہوتا تھا نا مزمل بھائی جان، تو شہزادی کے جو اربعین کی رات ہے نا، جو مرکزی چہلم کی رات، اس میں پوری دنیا کے ماتمی جو ہے نا، وہ بی بی کے حرم کے مرکزی دروازے پہ اکٹھے ہوتے تھے. یہ چہلم کی رات کا پہلا پرسہ تھا، جو پہلا پرسہ عرب دیتے تھے. عرب نوجوان، یمن کے، مصر کے، عراق کے، کویت کے، یہ سارے مختلف ماتمی دستے جو ہیں، وہ چہلم کی مرکزی رات پہلا خون کا سلام یہ عربی دیتے تھے. ان عربوں کا ماتم دیکھنے کے لیے پوری دنیا کے جتنے ماتمی وہاں تھے نا جی، وہ چہلم کی رات بی بی کے حرم کے مرکزی دروازے پہ آتے. وہ دیکھتے تھے کہ یہ کیسے نوجوان پرسہ دیتے. جب وہ نوجوان آتے تھے ان کی حالت کیا ہوتی تھی؟ انہوں نے کفن پہنے ہوتے تھے. خوبصورت نوجوان، یوں لمبی لمبی لائنیں، کوئی پتہ نہیں کون کس ملک کا. ان کے ہاتھوں میں، دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں.
اب انہوں نے بی بی کو کمازنی کے ساتھ سر کے لہو کا سلام کرنا ہوتا، یہ بی بی کے حرم کے مرکزی دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے، دنیا کے ماتمی چاروں طرف کھڑے ہو کے ان کا ماتم دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے، چہلم کی رات ہوتی ہے، یہ بی بی کے حرم کے یوں گنبد کو دیکھ رہے ہوتے، رو رہے ہوتے، کچھ نہیں پڑھتے، پہلے صرف کھڑے ہو کے روتے رہتے۔ تھوڑی دیر بعد ان کے نوجوان جو نوحہ پڑھتے ہیں، میں آخری سطر پڑھوں گا، اس کے بعد نہ مجھ سے پڑھا جائے گا نہ تم سے سنا جائے گا، ان کے نوجوان نوحہ پڑھتے ہیں، نوحہ پڑھتے پڑھتے ان کے درمیان میں ایک بزرگ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے یوں منہ آسمان کی طرف کر کے ایک شعر پڑھتا ہے، جو ہی وہ شعر پڑھتا وہ نوجوان سر پہ تلواریں مارنی شروع کر دیتے، یوں بی بی کے حرم کے باہر ایسے خون جیسے ندیاں بہہ رہی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے بی بی کے حرم کے مینار ہل رہے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے شام میں زلزلہ آ گیا ہے، جو جہاں کھڑا ہوتا تھا وہیں دیوار پہ ٹکرے مارنی شروع کر دیتا تھا۔ میں نے ایک طالب علم سے پوچھا تھا مجھے بتا تو صحیح اس نے شعر میں پڑھا کیا ہے، اس نے کہا آج بھی وہی شعر پڑھ کے بی بی کو پرسا دیا جاتا ہے۔ جب علی کی بیٹی شام کے بازار میں آئی تھی، جب بی بی کا پہلا قدم شام کے بازار میں آیا تھا تو شام والوں نے یہ شعر پڑھ کے بی بی کا استقبال کیا تھا، آج اس شعر کو یاد کر کے بی بی کو پرسا دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا مجھے شعر کا ترجمہ سنا، کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا، اس میں جب بی بی کا پہلا قدم شام کے بازار میں آیا